اس کے بعد سورہ تحریم ہے. دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورہ کریمہ کیوں اتری؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جہش جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے ہیں آپ جاتے تو انہوں نے ایک شہد کا بڑا سا مٹکا رکھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پانی میں گھول کر پلایا کرتی تھی. تو جب تک بناتی پلاتی کافی دیر ہو جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے. اب دوسری بیویاں دیکھتی کہ بھئی ان کے ہاں بہت زیادہ ٹھہر رہے ہیں، کیا بات ہے. اور خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ، حضرت ابو بکر کی بیٹی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی، یہ دونوں نگاہ میں رکھتے تھے کہ یہ وہاں زیادہ کیوں ٹھہرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان دونوں نے ایک پلان تیار کیا کہ دیکھو تم میں سے کسی کے پاس آئیں تو تم کہنا آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ہوتی ہے ایک گوند جیسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر بدبو بہت ہوتی ہے، آدمی کھا لے تو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس آئے تو حضرت حفصہ نے کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ نے مغافیر تو نہیں کھائی ہے؟ بولے نہیں تو نہیں، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا شریف تو اصلاً میں نے شہد پیا ہے ان دا فلانتن، فلاں کے پاس، یعنی زینب بنت جہش کے پاس میں نے شہد پی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اس بات کی خبر حضرت عائشہ کو مت دینا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی سے بہت ناپسند کرتے تھے. جی حضرت عائشہ جب غصے میں آ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا. جی اور جانتے ہیں جب خوش رہتی تھی تو کیا بولتی تھی؟ لا ورب محمد، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. اور جب ناراض ہوتی تھی تو کیا بیچ میں آپ کا نام ہٹا دیتے، لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. بالکل نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے مجھ سے ناراض ہیں. جی جب خوش ہوتی تو کیا بولتی تھی؟ لا ورب محمد، نہیں محمد کے رب کی قسم. اور جب ناراض ہوتی تھی تو آپ کا نام نہیں لیتی تھی، کیا کہتی تھی؟ لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. ایسا نہیں بولتے ایسا. تو حضرت عائشہ کا ناراض ہونا آپ کو پسند نہیں تھا. کہا کہ دیکھو اس بات کی خبر عائشہ کو مت دینا. لیکن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کی خبر دے دی کہ وہ وہاں شہد پیتے تھے جا کر کے زینب بنت جہش کے ہاں. جی اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹا دونوں کو، توبہ کرو بولو، اس لیے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میرے نبی کو ذہنی تکلیف ہوئی ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کو ذہنی تکلیف ہوئی ہے، لہذا اس ذہنی تکلیف میں میرے نبی کو مبتلا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ تو ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ سے توبہ کرو، فقد سقط قلوبکما، تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے. دو ڈانٹ پڑی ان کو دونوں کو، یعنی نبی کو تکلیف پہنچانا، آپ کو اذیت دینا، ذہنی پریشانی میں مبتلا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، لہذا دونوں کو ڈانٹا گیا. اور بقیہ ڈانٹا تمام بیویوں کو گیا. عسیٰ ربہ ان طلقکن، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سب کو طلاق دے دے. ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اور اللہ تبارک و تعالی تم سب سے بہتر بیویاں اپنے نبی کو عطا کر دے. دیکھو سب کو طلاق دینے کی بات آ گئی تھی. اور وہ عورتیں کیسی ہوتی؟ مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات وابکارا. اچھا دیکھو مسلمات کے بعد اور نہیں ہے، واو، مومنات کے بعد اور نہیں ہے، یہاں تک سائحات تک، بلکہ سیبات تک واو نہیں ہے، لیکن سیبات کے اور ابکار کے بیچ میں واو لایا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر بہت ساری صفتیں ایک میں جمع ہو سکتی ہیں تو بیچ میں واو نہیں لایا جاتا. اور اگر صفتیں ایسی متضاد ہوں کہ ایک جمع نہیں ہو سکتی ایک جگہ، جیسے لڑکی کنواری بھی ہو اور شوہر دیدہ بھی ہو، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں،
لہذا سیبات اور ابکارہ کے درمیان واو لایا گیا. لیکن مسلمہ ہونا, مومنہ ہونا, قانتہ ہونا, تائبہ ہونا, عابدہ ہونا, سایہ ہونا, یہ ایک عورت میں جمع ہو سکتی ہیں. لہذا یہ ساری صفات ایک عورت میں جمع ہو سکتی ہیں, ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں کا توافق. لہذا یہ واو نہیں لایا گیا. لیکن سیبات و ابکارہ, شوہر دیدہ بھی ہو اور کنواری بھی ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی تھی, لہذا ان کے بیچ میں واو لایا گیا, سیبات و ابکارہ. اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ سیبات و ابکارہ میں پہلے سیبات لایا گیا, پھر بعد میں ابکارہ لایا گیا, جبکہ ایک ہی عورت آپ کی جی باقرہ ہیں. کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کنواری یہی ہیں جن سے آپ نے شادی کی. بقیہ اس سے پہلے جتنی عورتوں سے آپ نے شادی فرمائی حضرت عائشہ کے علاوہ ساری کی ساری شوہر دیدہ ہیں جی, سب کی سب سیبہ ہیں. یہ نہیں دیکھتے, یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ہی لڑکی سے آپ نے شادی فرمائی ہے جو کنواری ہے, اور سب سے پہلی آپ کی شادی ہوئی تو عمر میں کافی فرق ہے دونوں میں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں اور آپ میں. اس پر کوئی بولنے والا نہیں, اس پر کوئی بولنے والا نہیں. بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے اور آپ کی شادی کو لے کر کے اتنا واویلا مچایا جا رہا ہے, جبکہ اسلام میں یا کسی بھی ملک کے اندر, کسی بھی ملک کے اندر خود ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ بھئی رام کی عمر کتنی تھی, اسی طریقے سے جو ہے سیتا جی کی عمر کیا تھی, سب اس میں معلوم. بہت کم عمر تھے یہ لوگ, کم عمر میں ان کی شادی ہوئی. تو عقلاً بھی یہی ہے کہ مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہو, شادی کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی جی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعلیم دی ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو نار سے بچاؤ, نار سے, آگ سے. نار کہہ دینا ہی کافی تھا, نار کہہ دینا ہی کافی تھا کہ آگ ہے وہ. اس کی شناعت کو اور اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دو صفتوں کو ذکر کیا کہ یہ آگ ہے, کافی تھا. لیکن کہا جا رہا ہے اس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں جی, یہ بہت خطرناک وصف ہے. اچھا دوسرے, علیہا, اس آگ کے اوپر ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون, بڑے سخت فرشتے ہیں یہاں پر, بہت سخت ہیں, وہ طبیعت کے بڑے سخت ہیں, بڑے طاقتور ہیں. اور لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. تو اس سے جہنم کی شدت کا بتانا مقصود ہے, جہنم کتنی شدید ہے. اس کے بعد 4 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. 4 عورتیں ہیں. 2 عورتیں ایسی ہیں جن کا ماحول ایمانی ہے, ماحول ایمانی, لیکن پھر بھی وہ کافرہ ہیں. دیکھو آزمایا گیا. حضرت لوط کی بیوی ہے اور حضرت نوح کی بیوی ہے, یہ دونوں بیویاں ہیں. اور کس گھر میں ہیں؟ نبی کے گھر میں ہیں, جہاں پورا ماحول ایمانی ہے, لیکن پھر بھی کافرہ ہیں. ایمان پر قائم نہیں رہی دونوں, ایمان کے ماحول میں رہ کر کے ایمان پر قائم نہیں رہی. دیکھیے ایسا ہے. اور 2 عورتیں ایسی ہیں, ایک کو ماحول ملا پورا کافرانہ ہے, ایمانی ماحول نہیں ہے, ماحول کافر ہے. فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہے. دیکھیے پورا کا پورا ماحول کافرانہ ہے, شوہر کافر ہے, وزیر کافر ہے, پورے آیان مملکت کافر ہیں, سب کے سب کافر ہیں. ان کو ایمانی ماحول ملا ہی نہیں, لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. 2 بیویوں کو, 2 عورتوں کو ایمانی ماحول ملا, وہ ایمان برقرار نہیں رکھ سکیں. اور 2 عورتیں ایسی ہیں جن میں ایک آسیہ بنت مزاحم ہے, ان کو ایمانی ماحول نہیں ملا مگر انہوں نے اپنا ایمان برقرار رکھا. اور ایک عورت ہے حضرت مریم, یہ کنواری ہیں جی. ان کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے سخت حالات کے اندر تو حضرت آسیہ ہیں, اور سب سے عظیم, سب سے سخت فتنے میں, فتنے کے ماحول میں حضرت مریم ہیں. ان کے لیے نذر مانی گئی تھی کہ یہ بیت المقدس کی خدمت کریں گی. تمنا یہ تھی کہ لڑکا ہوگا, لیکن لڑکی ہو گئی, لہذا نذر کے مطابق ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا گیا. ظاہر ہے کہ ایک لڑکی تنہا محراب کے اندر رہ رہی ہے, فتنہ نہیں ہے, فتنہ نہیں ہے, بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. لیکن اس بہت بڑے فتنے میں, فتنے کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اس لڑکی نے اپنی ایمان کی حفاظت کی جی. لہذا کل قیامت کے دن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایمانی ماحول نہیں ملا تھا جی, گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا, کوئی لڑکی نہیں کہہ سکتی, کوئی لڑکا نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ بتا دیا گیا کہ ایمانی ماحول 2 عورتوں کو ملا لیکن ایمان نہیں لائی, اور
ایک عورت کو پورا کافرانہ ماحول ملا، وہاں ایمانی ماحول تھا ہی نہیں، لیکن اس نے اپنی ایمان کی حفاظت کی. اور کوئی کہے، لڑکی کہے کہ میں فتنے میں مبتلا ہو گئی اس لیے کہ فتنے کا زمانہ تھا، نہیں، فتنے کے اندر یہ عورت فتنے کے ماحول میں تھی. کون؟ حضرت مریم. لیکن اس کے باوجود وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوئی. تو جتنی بھی عذر لنگ ہو سکتے تھے، آزار ہو سکتے تھے، قیامت کے دن جو بھی لڑکی یا لڑکا عذر کرے گا، ان کے سامنے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا. ایمانی ماحول ملا تھا ان کو، کوئی ایمانی ماحول نہیں ملا تھا ان کو، دیکھو فتنے میں مبتلا تھے وغیرہ وغیرہ. آخر میں دعا بڑی پیاری ہے، آسیہ بنت مزاحم کی، فرعون کی بیوی کی. دعا کر رہی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو دھوپ میں لٹا کر کے ان کے ہاتھ پیروں میں میخیں ٹھوک دی گئی تھی کہ اپنا ایمان چھوڑ دو. وہ دعا کر رہی ہیں اسی حالت میں مرنے سے پہلے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب میرے لیے بنا، بنوانا نہیں کہہ رہی ہیں، تو بنا، جی تو خود بنا میرے لیے گھر. کیا؟ بیتن، گھر. کہاں؟ عندکا، تیرے پاس. عندکا کو پہلے لایا گیا، پڑوس کو، بعد میں گھر لایا گیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پڑوس کا ذکر پہلے ہے، تیرے پاس، اور گھر کا ذکر بعد میں ہے. تو الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے آدمی کو پڑوسی دیکھنا چاہیے، اس وجہ سے عندکا پہلے لایا گیا، بیتن بعد میں. اور اللہ کا پڑوس چاہ رہی ہیں، اور دوسرے دعا کر رہی ہیں تو وہ گھر بنا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے فرعون سے نجات دے دے، وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے یہ محل پسند نہیں ہے، یہ شوہر مجھے پسند نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کا عمل مجھے پسند نہیں ہے، اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب ظالم لوگ ہیں، ان سب سے میں نجات چاہتی ہوں، میرے رب ان سب سے مجھے نجات دے دے. یہ کتنی پیاری دعا ہے، دیکھیے حضرت آسیہ بنت مزاحم کی. اور پھر حضرت مریم کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے اتنے خراب ماحول کے اندر بھی اپنی عصمت کی حفاظت کی اور ایمان کو برقرار رکھا. یہ ہمارے لیے بہت بڑے اسوہ ہیں اور ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام نمونوں کے اوپر، جو نمونے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے رکھے، اسوہ جو رکھے، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.